بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی امور خیر اور امور شر سے متعلق۔ بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے باعث خیر ہے، اچھی چیز ہے، اور بعض چیزیں ہمارے لیے ایسی ہے جو کہ امور شر ہے، باعث نقصان ہے، اللہ پاک سے دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ امور خیر اور امور شر کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اس میں مختلف چیزوں کا بیان تو پچھلی مجلسوں میں الحمدللہ گزر چکا ہے۔ چند چیزیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کام کر لے، ضرورت کے وقت اس کے کام آ جائے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کے کام آ جانا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں، یعنی اس کے کام کو اللہ پاک پھر آسان فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا ایک آسان ذریعہ اور طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا مشکل کام ہو جائے، بہت سارے کام ہمارے لیے اسباب کے درجے میں مشکل ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، بڑے لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، تکلیف دہ لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو حل کرنا چاہیں تو اس کا ایک آسان حل جو حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی خدمت کر لیں اور اس کے لیے ہاتھ بٹا دیں، تو یہ بات طے ہے کہ جب میں نے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ خدمت کی، اس کا کام کیا، تو اللہ پاک میرے اس کام کو بنا دیں گے جس کے لیے میں پریشان ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی خدمت کا اور اللہ پاک کے قریب آنے کا اور نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور زندگی میں اس کے بہت سارے موقع آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے لیے کہیں جانا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں گئے، لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ آ گئے، تو ایسے موقع پہ وہ بھی لائن میں لگے، لیکن آپ نے دیکھا بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً ان سے کہتے ہیں بھئی آپ دے دیں، میں آپ کا کام کر دوں، یا آپ پانی پی رہے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے پانی بھر کے ان کو دے دیا، اور بہت سارے کام ہیں۔ تو بہرحال انسان ایسے مواقع کو، ایسے خدمت کے موقعوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اس سے اللہ پاک بندوں کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک ایمانی زندگی شرم والی زندگی ہے، حیا والی، اور بے شرمی اور بے حیائی انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم یہ ایمان میں سے ہے، اور ایمان یہ جنت میں پہنچاتا ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان یہدی الی الجنہ، شرم کرنا یعنی حیا والی زندگی گزارنا یہ ایمان ہے، اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی یہ ایسی بدترین بات ہے کہ جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی شرم و حیا والی زندگی ہو، بے شرمی بے حیائی یہ آج کل ہے نا۔ پہلے آپ خود دیکھیں کہ بول چال میں، کسی کو سمجھانے میں، بات چیت کرنے میں چھوٹوں بڑوں کا کتنا خیال ہوتا تھا، تصور نہیں تھا کہ بچوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے بڑے کوئی بات کر لینا، کہتے رہے بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کہیں چل۔ آج تو سب چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے، چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے، مستورات بھی ہے، بچیاں بھی ہے، غیر بھی ہے، اپنے بھی ہے، کھلم کھلا سب باتیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنی کمزوری کی بات ہے کہ وہ شرم، وہ حیا کا وہ تصور، وہ کیفیت، وہ حالت وہ کیوں نکل گئی آج؟ ان معاملات میں انسان کو آج بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
ہم ایسی تعبیرات کو، ایسے کلمات کو سیکھیں کہ جس سے ایک انسان کا باحیا ہونا نظر آئے، سمجھ میں آئے۔ اس لیے انسان کو اگر بیت الخلاء جانا ہو تو کوئی یہ کہنا پسند نہیں کرے گا کہ جی مجھے پیشاب آ رہا ہے یا میں پیشاب کر، کیا کہتے بھئی تقاضا ہے، میرا تقاضا ہے۔ اب یہ کتنا ایک صاف ستھرا، ایک پاکیزہ ایک لفظ آ گیا، میری کوئی ضرورت ہے، میری کوئی حاجت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر ایک اجتماعی کام ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تبلیغ والے حضرات کیا کہتے ہیں، بھئی برکت جمع کر لیں، ہے نا۔ اب یہ دیکھ کتنا ایک خوبصورت لفظ ہے۔ اب عام اس میں ہم کہیں گے ہاں بھئی نکالو پیسے، ٹھیک ہے بات وہی ہے، لیکن ایک مہذب لفظ نہیں۔ دین کی برکت سے یہ خوبصورت الفاظ ملتے ہیں دوست۔ انسان جب ماحول میں آتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بے حیائی کے، بے شرمی کے، نامناسب، نازیبا یہ تعبیرات اور یہ کلمات جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کے ماحول سے دوری ہو گئی، دوری ہو گئی۔ کھلے ڈلے الفاظ ہیں، کھلی باتیں ہیں، اور اس کو آج اعتماد کہتے ہیں، کانفیڈنس کہتے ہیں، پر اعتماد ہونا کہتے ہیں، تعلیم یافتہ ہونا کہتے ہیں، ماڈرنائز ہونا کہتے ہیں، جو بالکل کھل کے بول۔ اس لیے بہرحال انسان کو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے۔ صرف فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو دین کے ضروری احکامات ہیں اور جو دین کے ضروری مسائل ہیں، اس کو سیکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں ایک مسلمان اگر وہ اپنی بات کھل کے کرنا چاہے اصحاب علم سے، ہر ایک سے نہیں، مثلا کوئی مسئلہ ہے، وضو کا ہے، غسل کا ہے، طہارت کا ہے، استنجا کا ہے، مستورات کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے۔ اب یا تو یہ کہ ہمارا وہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پوچھتا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، تکلف ہی نہیں ہے، 20 25 25 30 سال تک کے نوجوان وہ نہیں جانتے۔ اس طرح ماحول میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب یا تو یہ کہ اس لیے کہ غلط صحبت کا شکار ہے، یا یہ کہ سمجھنے میں، پوچھنے میں جھجک ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میں پوچھوں گا تو کیا ہوگا۔ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دین کے سیکھنے میں انسان کوئی شرم نہ کرے، بلکہ جہاں اس کو یقین ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ آ جائے گی تو وہاں جا کے انسان پوچھ لے۔ لیکن میں اس میں ایک حاشیہ لگانا چاہوں گا، اپنی طرف سے ایک بات عرض کروں گا کہ اس میں ایک چیز میں بہت زیادہ احتیاط کی آج ضرورت ہے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ اصحاب علم ہے، سنجیدہ ہے، لیکن ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں دوستو۔ بعض ساتھی کسی مسئلے کے لیے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ آپ کو نہیں پتہ پوچھ لینا چاہیے۔ اب یہ بھی وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی امام صاحب چونکہ دین کے سیکھنے میں شرم نہیں اس لیے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں، بہت اچھی بات۔ دین کے سیکھنے میں تو شرم نہیں، لیکن سیکھنے کا طریقہ شرم والا ہونا چاہیے، حیا والا ہونا چاہیے۔ اب اگر 4-5 ساتھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اور آپ اتنا اونچے آواز میں بات کریں کہ ہم سمیت سب سن رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں۔ بعض اس چیز میں بے تکلف ہوتے ہیں، وہاں آ کے دور بیٹھ گئے یا قریب بھی بیٹھ جاتے ہیں، اتنا زور سے بولتے ہیں کہ پوری مجلس سن رہی ہے۔ اور بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بوجھ آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اب آہستہ بولے یا خاموش ہو جائے، وہ نان اسٹاپ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کمزوری ہے بہرحال۔ اس لیے اگر اس قسم کے مسائل ہیں یا آپ گھر کے مستورات کے مسائل لے کے آئے ہیں، حیا کے، پردے کے مسائل ہیں، اس کو پوچھیں، اپنے بڑوں سے، علماء سے، ائمہ سے، مفتیان سے پوچھیں، لیکن ایسے مسائل میں آپ کو ایک حیا والے ماحول کے ساتھ پوچھنا ہو، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ 10 اور ہیں ان کو بھی سنایا جائے، یہ چیز نامناسب ہوتی ہے۔ تو بہرحال دین کا جو سیکھنا ہے یہ بھی ایک حیا والا طریقہ چاہتا ہے دوست، انسان اس کو سیکھ لے تو پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نا، پاک دور تھا،
پاکیزہ لوگ تھے. تو مجلس لگی ہوئی ہے, ایک خاتون آئی اور باہر سے ایک طالب علم اندر آ رہا تھا, تو اس کو کیا کیا, ایک سیب پکڑا دیا. سیب جانتے ہیں, سیب. اور سیب ایسا تھا کہ جس کا رنگ بالکل زرد اور اس پہ ہلکی ہلکی سرخی تھی. سیب ہوتا ہے نا, پکنے لگا لیکن سرخی بہت معمولی ہے اور باقی رنگ اس کا پیلا ہے. کہا یہ جا کے اپنے استاذ کو دکھا دو کہ ایک خاتون آئی ہے. اب وہ طالب علم لائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس سیب کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس میں ایک جیسے چک لگاتے ہیں نا, چک لگا کے اس کو کھول دیا. اندر سے وہ سیب بالکل جیسے سفید ہوتا ہے وہ تھا. کہا باہر جا کر وہ ٹکڑا ہٹا دیا. کہا اب یہ سیب اس عورت کو دے دو. وہ طالب علم لے گیا, وہ عورت کو دیا, اور وہ عورت ایسے جیسے ایک مطمئن ہو کے چلی گئی. اب تو کوئی نہیں سمجھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, کہ حضرت کے لیے ایک سیب لائے اور پھر حضرت نے اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا, پھر دے دیا, عورت چلی گئی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, چونکہ طلبہ تھے نا, ان کی تربیت ہو رہی تھی, دین سکھایا جا رہا تھا. ان سے کہا آپ لوگ سمجھے یہ عورت کیا لے کر آئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں, کچھ سمجھ بھی نہیں آیا. کہ یہ اپنی پاکی کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی. عورت اپنی پاکی کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی, اور ایسا سیب دیا کہ جس پہ ہلکی سی سرخی تھی. یعنی یہ اشارہ تھا کہ میری ناپاکی کے ایام یہاں تک آ گئے ہیں کہ مجھے ہلکی ہلکی سرخی نظر آ رہی ہے, تو میں پاک ہو گئی یا نہیں ہوئی, نماز پڑھوں نہیں پڑھوں. تو میں نے اس میں سے وہ ایک ٹکڑا ہٹا دیا, اندر کی سفیدی دکھا دی کہ جب تک یہ سرخی پن ختم نہ ہو جائے اور خالص سفیدی نہ آ جائے تو آپ پاک نہیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ماحول کتنا ایک علم کا اور دین کا اور حیا کا تھا کہ وہ عورت بھی مسئلہ سمجھ گئی. چلے امام اعظم تو بڑے انسان ہیں تو سمجھ گئے, لیکن جب ایک ماحول بنتا ہے نا دوستو, تو لوگ بھی ایسے سامنے آتے ہیں کہ جو پھر مسائل کی باریکیوں کو, گہرائی کو, اس کے پوچھنے کے طریقے کو سمجھ جاتے. آج چونکہ ہم اجتماعی طور پر ان چیزوں سے کٹے ہوئے ہیں, دور ہیں, تو ان ساری چیزوں سے لابلد ہے, لا علم ہے. تو مقصد عرض کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم دین کے سیکھنے میں تو شرم نہ کریں, لیکن اس سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ شرم والا ہو, وہ حیا والا ہو, کہ خدا نخواستہ اس سے نہ کسی پر بوجھ آئے, نہ انسان کو یہ لگے کہ یہ تو بالکل ہی بے شرم آدمی. احتیاط کے ساتھ چلے انسان. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان خوش خلقی والی زندگی اختیار کرے اور بدخلقی سے بچے, اس لیے کہ خوش اخلاقی گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتی, اور بدخلقی عبادات کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اخلاق والی زندگی. اور یہ وہ بات ہے جو ہم ہر مجلس میں اپنے بڑوں سے, ہر ایک سے سنتے ہیں کہ ایمانی زندگی اخلاق والی زندگی, اور اخلاق پیغمبرانہ شان ہے, پیغمبرانہ وصف ہے. اور پھر خاص طور پہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا گیا کہ آپ کے اخلاق اخلاق عظیمہ ہے. لیکن ایک بات میرے دوستوں بزرگوں آج بھی سمجھنے کی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امراض بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ ایک چیز پہ آج غور کریں, میں اپنی بات بھی عرض کروں گا, شاید آپ بھی اس کو سمجھ جائیں. میں آج خوش اخلاقی کس کو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی میرے اچھے کو, غلط کو, برے کو, جائز کو, ناجائز کو مسکرا کے قبول کر لے. میں نے بہت غلط ٹیڑھا میڑھا کیا لیکن وہ چلے. تو بے اصول زندگی گزار کر بھی اگر کوئی میرے سامنے مسکرا جائے
اور کہے کہ مسئلہ نہیں، کر دیتے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی بہت با اخلاق آدمی ہے جی، بہت با اخلاق آدمی ہے، اور جس نے میرے اصول توڑنے پر، بے اصولی پر، بدنظمی پر، بد انتظامی پر روک ٹوک کی، کہوں گا بڑا بد اخلاق آدمی ہے جی، تو بد اخلاق آدمی۔ آج یہ ہمارا ایک روحانی مرض ہے دوستو، جہاں روک ٹوک ہے، تنبیہ ہے، اصول کا سکھانا ہے، نظم و ضبط کا سکھانا ہے، تو وہاں ہمارے لیے ایک آسان عنوان ہے کہ جی فلاں کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، بد اخلاق آدمی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اگر اخلاق کا مطلب یہی ہو کہ آپ سارا انتظام خراب کر دیں، پریشانی پیدا کر دے، پھر بھی آپ کو نہ ڈانٹا جائے، تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں، احادیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، بہت غور سے سنیے گا، احادیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقعوں پہ بڑے بڑے صحابہ پہ اتنا سخت ناراض ہوئے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا۔ حدیث میں بڑے واقعات ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ یہ ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، یا معاذ انی احبک فی اللہ۔ ایک دن دونوں آپ کے ساتھ جا رہے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضرت معاذ، آپ نے فرمایا معاذ، پھر ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس شان کے صحابی ہیں، لیکن کیا ہوا، آپ نے ان کو مدینہ سے باہر ایک قبیلے کا امام بنایا، مسجد کے امام بن گئے، اور جب گئے تو چونکہ بالکل نوجوان تھے، نئے نئے تھے، تو عشاء کی نماز ایک دن شروع کی، سورۃ البقرہ شروع کی، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے امام صاحب شروع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر رکوع میں جانا ہے نا، تو سورہ بقرہ شروع کی، وہ پہلی رکعت میں پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، وہ دوسری رکعت میں پڑھی۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا تو ایک صحابی تھے جو کاشتکار تھے، کھیت میں کام کرتے، وہ پیر ان کے کمزور پڑ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، نماز توڑی، پیچھے گئے، اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے۔ ماحول ایسا تھا، جب نماز ختم ہوئی تو سب نے کہا بھائی فلاں تو نماز توڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، باتیں شروع ہو گئی۔ تو کسی نے کہا لگتا ہے کہ اس میں نفاق پیدا ہوا ہے، منافقت آ رہی۔ انہوں نے جب سنا، انہوں نے کہا اب تو میں ضرور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں جاؤں گا۔ گئے، مدینہ منورہ پہنچے اور جا کے کہا کہ سارا دن میں اپنے اونٹوں کو چلاتا ہوں فصلوں میں، اور رات کو آتا ہوں تو ہمارے امام صاحب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، یہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے، میں نے اپنی نماز پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا معاذ کو بلاؤ، آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کیا فرمایا، افتان انت یا معاذ، فرمایا اے معاذ امت میں فتنہ پیدا کرتے ہو۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا، نماز لمبی پڑھائی تھی، قرات لمبی کی تھی، لیکن اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی، ایک جماعت میں قلت کا خطرہ پیدا ہوا، ایک بدنظمی کی کیفیت بنی، آپ اتنا ناراض ہوئے حضرت معاذ پہ کہ جو مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کو کسی کو سمجھانے میں اتنا غصے میں نہیں دیکھا۔ تو بدنظمی پر تو اللہ کے پاک پیغمبر بھی ناراض ہوئے، اس کو نعوذ باللہ آج ہم بد اخلاقی کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم روحانی طور پہ چونکہ دن بدن امراض کا شکار ہوتے ہیں، جو چیز مزاج کو نہیں لگتی اس پر کوئی بھی عنوان لگا کے ٹھوک دے اوپر سے، تو اس چیز میں احتیاط ہو۔
اور احتیاط والے الفاظ ہو کہ اخلاق اور بدخلقی اس کا مطلب کیا ہے. انتظامی امور کو پامال کرنا اور پھر اس پہ خاموش ہونا اخلاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بد اخلاقی. ایک آدمی اصول کے خلاف چل رہا ہے، وہ بد اخلاق ہے. تو بہرحال اخلاق یہی ہے کہ انسان نظم و ضبط والی زندگی گزارے اور اس میں رہتے ہوئے ہر ایک کا خیال رکھے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.